لڑکے لڑکیوں کا اکٹھے ہو کر کرنا، گیت گانا مہندی کے، اور اس میں باقاعدہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں، طنز کیے جاتے ہیں. ان کی بدعتی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. ٹوٹل ان کو حرام کے درجے میں لیا جائے گا کیونکہ شرعاً منع ہے. اور پھر یہ باقاعدہ ان کے ساتھ جس طرح مکس ہوتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں. وہ سیگریگیٹڈ کے لیے بہت ان کو ہوتا ہے اعتراض، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ہاں ہوتا ہے تو پھر ہمارے ہاں ہوتا ہے. باقی چیزوں میں وہ میلاد کے لیے تو آپ تیار نہیں، اور اس کے لیے آپ تیار ہیں. بالکل سوچنے کی بات ہے. تو ذہن میں رہے جو فضول خرچی ہے، آپ وہ پیسہ اپنے بچوں کو بسانے پہ لگا دیں. یقیناً. اچھا اگر آپ کو شو آف کا شوق ہے تو آپ بلائیے، یتیم خانے سے بلائیے 2000 بچوں کو کھانا کھلائیے. جائیے کسی ادارے میں جا کر وہاں بچوں کے لیے کوئی اچھا کچھ کر دیجئے. وہ بھی تو ہے. یہ محض اپنے کپڑے دکھانے ہیں، زیور دکھانا ہے، لائٹنگ لگا کے یہ سب کچھ کرنا ہے. میں میلاد پہ لائٹنگ کروں تو جی جائز نہیں ہے، اور شادی پہ کر رہا ہوں تو وہ کدھر سے جائز ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ فضول رسمیں، اگر میں ان کو چلیں وہ نہ کہوں کہ جی اس درجے کی حرام نہیں ہے، فضول خرچی میں تو آئیں گی. بے شک بے شک. اگر آپ حرام قطعی نہیں، حرام ظنی میں جائیں تو یہ بدعتی نہیں، یہ بری باتیں ہیں اور ان سے بچنا چاہیے. اچھا پھر کتنے لوگ ہیں جن کا ٹائم کتنا برباد ہوتا ہے، بالکل، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اور کیا کیا ہیں. اب 4 پروگرام رکھے ہیں تو جو آنا ہے ان سب کو 4 جوڑے بنانے پڑ رہے ہیں. ان کے لیے آپ کتنا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل غلط باتیں. کاش کہ ہم ان چیزوں سے نکلیں. آمین. اچھا علامہ صاحب، ایک اور چیز جو بڑی آج کل عام ہوتی جا رہی ہے، ٹیٹوز بنوانا. یہ ینگ بچے بہت بنوا رہے ہوتے ہیں ہاتھوں پہ، اور وہ شولڈرز پہ بنا رہے ہوتے ہیں. بعض تو اپنے چہرے پہ بھی ایک چھوٹا چھوٹا کوئی نشان بنا لیتے ہیں. اب دین اس کے بارے میں بھی تو منع کرتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک تو یہ ہے جو عام طور پہ دیکھا ہے، رنگ سے ہلکا سا ایسے ہی بنا لیتے ہیں، بعد میں دھو لیتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. صحیح. یہ بھی نہیں کرنا. اور جو ٹیٹوز باقاعدہ وہ گدواتے ہیں وہ تو حرام. اس کے لیے تو بہت سخت باقاعدہ بیان موجود ہے. تو یہ جو رنگ سے بچے بنا لیتے ہیں، تتلی بنا لی، پاکستان کا جھنڈا بنا لیا یا دوسرا کچھ، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب وہ لوگ کہیں گے نہیں جی اس سے ملک کی محبت، تو ملک کی محبت اسی میں رہ گئی ہے. اور کتنے اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں. میں اس ملک سے برائیوں کو دور کروں، دہشت گردی کو دور کروں، تو یہ محبت نہیں ہوگی کیا؟ افواج پاکستان یا ادارے وہ جو امن لا رہے ہیں ان کی مدد کروں. تو یہ ٹیٹوز تو بالکل حرام، کوئی گنجائش نہیں. لیکن یہ جو رنگ سے کر لیتے ہیں، میں اسے بھی یہ کہوں گا کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، اور خاص طور پر جاندار کی کوئی تصویر بنانا. جی بالکل. آج کل کپڑوں پہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. مختلف قسم کے پرندے، جانور اور اس طرح کی چیزیں بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ بہت پہنے جا رہے ہیں آج کل. نہ صرف یہ کہ جوتوں کے سول پر کہاں کہاں اللہ اور نبی کا نام مختلف زبانوں میں لکھے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ان کا مقصد توہین. یہ بلاک پرنٹنگ والے، میں نے ایک جگہ لٹکا دیکھا حضور کا نام. میں نے اسے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کسی کو بولنا نہیں، میں اس کو چھپا لیتا ہوں. دوسرے دن گیا تو پھر لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا اب اس پر کارروائی ضروری ہے کہ مجھے دیکھ کے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. تو یہ بہت سازشیں ہو رہی ہیں. تو کپڑوں پہ کیسے ڈیزائن ہوں، فیبرکس والوں کو دیکھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے شعار کے خلاف ہوں، کوئی ایسے ڈیزائن ہو جس سے دوسرے کسی مذہب کا، مثلا کراس ہے یا اسٹار آف ڈیوڈ ہے، یا کوئی ایسے بنتے ہیں جس سے کوئی لفظ بن سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اچھا، یہ ہمارے آج کل معاشرے میں بہت دیکھا جا رہا ہے کہ افطار پارٹیز کا بڑا کلچر عام ہو گیا ہے، اور طرح طرح کے مشروبات، کھانے، اور جبکہ غریبوں کو اسے دور رکھا جاتا ہے، اور امیروں کے لیے خاص طور پہ افطار پارٹی کا اہتمام. سیاسی طور پر زیادہ ہوتی ہیں، یا کچھ لوگ اپنی میرے خیال ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، شہرت کے لیے کرتے ہیں. میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے کی ہی ہے تو چلیں، آپ نے اگر 100 آدمی اپنے خاص مہمان بلائے ہیں تو 10 غریبوں کو بھی دے دیجئے. لیکن ان کے لیے کچھ نہ ہو، اور ان کے صرف ڈرائیوروں کو معمولی سا دے دیا جائے، وہ بھی اس لیے کہ ان کے ڈرائیور ہیں. ویسے کسی کو آئے تو دھتکار دیا جائے. تو وہ مسلم شریف میں حدیث ہے،
اس ولیمے کو برا کہا گیا، بے ستعام، جس میں غریب رشتہ داروں کو نہ بلایا جائے، امیروں کو بلایا جائے. تو شریعت تو بتاتی ہے افطار پارٹی ہوتی. اچھا، افطار پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ آج تک نہیں سمجھ سکا. بھئی ایک عبادت ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے روزہ کھولنا ہے، آپ کسی کا روزہ کھلواتے ہیں، اس پہ آپ کو ثواب ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پارٹی کر رہے ہیں تو اس پارٹی کا مقصد روزہ کھلوانا نہیں ہے، آپ کا مقصد تو دوسرا ہو گیا. تو گویا وہ ایک دکھاوا آ گیا، تو اس میں آپ نے اپنا ثواب کھو دیا. تو دکھاوے سے بچیں. باقی روزہ کھلوانا ہے تو لوگوں کا روزہ ضرور کھلوائے، اس میں ثواب ہے. اور غریبوں کو زیادہ شامل کیا جائے تو بہتر. جی، جن کو نہیں ملتا ان کو زیادہ ملنا چاہیے نا. جن کو ملتا ہی ہے انہی کو فراہم کرنا، تو پھر یہ تو کوئی کمال نہیں. یقیناً. ابھی وقت ہوا ہے ایک مختصر سی بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے بدعت کے حوالے سے. بہت سارے آپ لوگوں نے سوالات کیے، علامہ صاحب نے ان کا جوابات دیے اور مفصل سمجھایا آپ کو کہ دراصل یہ ہے کیا. اس وقت ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے ہمارے کچھ مہمانوں نے. ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے محمد فرحان قادری نے. السلام علیکم. ثنا خان رسول. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دو ننھی مہمان بھی موجود ہیں. مدیحہ فاطمہ ہیں. مدیحہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہیں مدحت طاہرہ. مدحت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. میں چاہوں گا فرحان قاضی صاحب ایک ہدیہ نعت پیش کریں. بہت ہی پیارا کلام ہے، پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں گر لہجہ گو ہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں گر لہجہ گو ہر بار. ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و کرشی و مدنی اور کہاں غم سے گناہ گار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفا در اعلیٰ جو جن نظر آئے کہیں جلوائے روئے شگ ابرار. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شگ ابرار. کہ جن کے قدموں کی چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وغیرہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اور سونگ لوں خوشبو گیسو محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گل لالا و چمپا کا نکھار. سونگ لوں خوشبو گیسو محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گل لالا و چمپا کا نکھار.
جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو برگو سمن نافہ آہو خطر باد چمن بوب چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار ارے جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق کے ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق کے ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں بس رنگ جاؤ میرے یار سبحان اللہ ماشاء اللہ شکریہ ماشاء اللہ ہمیں سب مائک ایک ہے تو دونوں الگ الگ کیسے دونوں مل کے پڑھیں گے الگ الگ پڑھیں گے اچھا آپ کا نام مدحت عطاریہ ہیں کتنے سال کی ہے 5 سال کی ہیں اب ان کے سامنے لائیں آپ کا نام مدیہ فاطمہ آپ کتنے سال کی ہیں آپ کو پتا ہے کتنے سال کی ہیں نہیں پتا اچھا آپ دونوں کو جو میں پڑھاؤں گا پڑھیں گی ٹھیک ہے آواز لگا کے پڑھیں بسم اللہ پڑھیں آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم الف الف آپ بھی پڑھیں الف با با تا تا سا سا جیم جیم ہا ہا خا کا دال دال زال زال را وا زا سا سین جیم شین جیم صاد سواد داد داد طا دوا ظا قوا عین عین غین قین فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ ہمزہ یا یا ربی ربی یسر یاسر ولا ولا تعسر توسر وتمم وتمم بالخیر بالخیر اللہم اللہم صلی صلی علی صلی صلی وسلم وسلم وبارک وقارب علی اللہ سیدنا سیدنا محمد محمد وعلی وعلا آلہ آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین اجمعین ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا اور آپ نے تھوڑا تھوڑا پڑھا
لیکن پڑھ لیا آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا بنائے. یہ دل پسند والوں نے آپ کے لیے تحفہ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ جائیں گی یہ ساتھ لے کے جائیں گی, اور یہ آپ کے لیے مدد ان کے سامنے رکھ دیجئے نیچے ماشاءاللہ. اور آپ کے لیے بھی فرحان صاحب موجود ہے انشاءاللہ, وہاں جگہ نہیں ہے ورنہ میں ابھی پیش کر دیتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, ٹھیک ہے. قرآن پڑھیں گی نا؟ شاباش جی. اچھا نام صاحب, موضوع کی طرف واپسی آتے ہیں. کچھ ایسا بھی سوالات لوگ کرتے ہیں کہ پہلے تو مسجدیں کھجور کے درختوں کی یا بہت کچی ہوتی تھیں, آج کے دور کے مطابق انہیں جتنا خوبصورت بنایا جا رہا ہے, جس طرح ممبر و محراب کو سجایا جا رہا ہے. جی حدیث شریف ہے, بنیادی طور پر گچ نہیں کرنا چاہیے ان کو. یہ شروع میں ایسا ہی تھا. خود مسجد نبوی جو ایک زمانے میں کھجوروں کا باغ رہ چکا تھا, اس کے صرف سوکھے تنے تھے, بالکل ان کے اوپر وہی اس کی شاخیں ڈال کر اور کنارے میں چھوٹی سی مڈیر بنا لی گئی تھی. ایسی تھی وہ مسجد شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری طور پر اس میں تشریف فرما تھے. بعد میں لوگوں نے اپنے, حالانکہ حکم یہ تھا کہ مکان بھی پکے نہ بناؤ. بالکل. جو لوگ قیام تعظیمی کو روکتے ہیں کہ ہم اگر کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھیں تو یہ جائز نہیں ہے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں پکے مکان بنانا جائز ہے؟ بالکل. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قیام تعظیمی سے, تو حضور نے تو پکے مکان بنانے سے بھی منع کیا ہے. بالکل. وہ کیوں بناتے ہیں؟ حالانکہ وہ طبعی حکم ہے, وہاں شرعی نہیں ہے. صحابہ کھڑے ہوتے رہے, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقتاً اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے, دوسروں کے لیے. تو سمجھنا چاہیے لوگوں نے جب اپنے گھر بہت اچھے بنانے شروع کر دیے, پکے گھر اور پسندیدہ مکان, حالانکہ ہونے چاہیے تھے کچے, لیکن جب انہوں نے پکے اس طرح بڑے بڑے بنانے شروع کر دیے تو اب مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ معلوم کرنا پڑ گیا کہ اگر یہی حال رہا تو اللہ کے گھروں کو کوئی ہلکا نہ سمجھ لے. بالکل اسی طرح. اب اس پر بات چلی فقہا میں, تو انہوں نے کہا پھر اللہ کے گھروں کو اس طرح نہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر کمتر سمجھیں یا اس میں کراہت محسوس کریں, تو اب اپنے گھر سے بہتر اللہ کا گھر بنایا جائے. تو دیکھا جائے اگر لفظ بدعت کا اطلاق ان کے معنی میں ہونا ہے جی, تو میں نے کہا نا کوئی چیز نہیں بچے گی. ٹھیک. نہ یہ درس کی محفلیں بچیں گی, نہ یہ اجتماعات بچیں گے, نہ یہ آپ کی پبلیکیشن بچیں گی, نہ یہ آپ کی الیکٹرانکس جتنی ہے یہ چیزیں بچیں گی. پھر انسان کے لیے مشکل. تو معنی وہی ہے کہ بدعت کی صحیح تعریف کہ جس کا ثبوت دین میں نہ ہو, اور پھر بدعت فی الدین اور بدعت للدین, اس کو سمجھنا چاہیے. یہ جو بات بات پر بدعت کہہ رہے ہیں یہ خود بہت بڑی بدعت کر رہے ہیں. سلام صاحب, جس طرح بھی آپ نے تعظیم کا ذکر کیا, تو تعظیم کو بھی بدعت اور شرک سے جو ہے نا کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ان کی تعظیم کی تو یہ بدعت ہے, یہ شرک کر دیا آپ نے. میں نے یہ بات بہت واضح کر کے کہی ہے کہ ہر عبادت میں تعظیم ہے, بالکل, مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, وہ لوگ جو اپنے ذہنوں میں بغیر دلیل کے کسی سے سن لیا, یاد نہیں, سمجھا بھی نہیں, اور آگے کہنے پہلے تو سمجھ لو, کسی عالم نے سمجھایا ہے دلیل کے ساتھ, پہلے اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ بیان کریں تو واضح کر سکیں. آپ نے صرف لفظ سن لیا جائز نہیں ہے, بالکل, اب آپ سے پوچھ رہے ہیں کیوں جائز نہیں, مجھے نہیں پتا بس جائز نہیں, یہ تو نہیں ہوگا اس طرح. بالکل, سمجھیں اس کو. تو جو لوگ قیام تعظیمی کو یا محض تعظیم کو اللہ والوں کی منع کرتے ہیں, تو قرآن کی کتنی آیتوں میں حکم ہے, بالکل, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, اللہ کی نشانیوں کا بیان کیا گیا کہ ان کی تعظیم کرو. بے شک. اور وَالْبُدْنَ یعنی قربانی کے جانور, ان کو شعائر اللہ فرمایا گیا. بے شک. تو شعائر اللہ کی تعظیم تو واجب ہے. بالکل. اس کو کوئی غلط کہے گا تو پھر کیا قرآن کے مقابل حکم دے گا؟ سوچنا ہوگا اس کو. تو لا علمی نا وقفی میں جو باتیں کرتے ہیں ان سے بچے, احتیاط کریں آپ اس معاملے میں. لوگوں سے یہی کہوں گا, آگہی ضروری ہے. اب میں آپ کے سامنے صرف یہ نہیں کہ حوالے دے رہا ہوں, بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کر رہا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. تو جو بھی شخص ایسی کوئی بات کرتا ہے اسے کہیں واضح کریں, دلیل پیش کریں.
اسی طرح جس طرح ہم اپنے موضوع کو 2 دن سے کر رہے ہیں، ایک طرح شرک اور بدعت، ان کو ایک ساتھ ملا کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شرک بھی ہو گیا اور بدعت بھی ہو گیا، تو اس کا کس طرح ڈفرینشیٹ کیا جائے گا کہ بھئی شرک یہ ہے، بدعت یہ ہے، دونوں کو ایک ساتھ کہا جاتا ہے؟ شرک کی تعریف اور ہے، بدعت کی تعریف اور ہے. ٹھیک. شرک ہر وہ کام یا ہر وہ میرا فعل جو میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے اسماء و افعال میں کسی کو اس کا ساجی، ہمسر، اس کے برابر، اس کا مثل، اس کا شریک کسی طرح ٹھہرا ہوں. ٹھیک. اور میں ایسا نہیں کرتا ہوں بلکہ کسی کو اللہ کی عطا سے مانتا ہوں، وہ شرک نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. وہ میں نے بہت وضاحت کی، مزید ضرورت پڑے گی ہم مزید اس پہ گفتگو کر لیں گے. بدعت وہ نیا کام دین میں جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. بالکل. جس کا ثبوت دین میں ہے اس کو یہ بدعت سیئہ یا محض بدعت کہہ کے نہیں چھوڑا جا سکتا. اب اس میں ہمارے پاس تراویح کے ذکر جو ملتا ہے، دوسری باتیں، میں اس لیے اس تفصیل میں نہیں گیا، میں نے صرف موٹی موٹی باتیں کر لی ہیں. کتنی چیزیں نہیں تھی ظاہری زمانہ نبوی میں، آج ہیں، چھوڑ دیں ان کو. بالکل. تو جو فتوے لگاتے ہیں وہ پہلے وہ چھوڑیں. ٹھیک. اب اگر بات وہی آنی ہے تو میں نے کہوں گا صحابہ نے بہت سے کام نہیں کیے، پھر وہ بھی چھوڑیں. ٹھیک ہے. صرف چند باتوں میں ان کو لے کر بدعت کہنا یا لوگوں کو بہکانا یہ غلط ہے. جس طرح دلیل قطعی کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اس کے بعد دلیل قطعی تو ہوگی نہیں، لازمی بات ہے، کیونکہ وہ عمل تھا نہیں تو اس کے بعد دلیل بھی نہیں ہوگی. اب وہ مسلسل اس پہ بات پہ بضد ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اس شخص کے لیے کیا بیان ہوگا؟ جو شخص کسی کو مشرک یا بدعتی کہے اور وہ نہیں ہے تو ایسا شخص اگر شرک کہہ رہا ہے تو اس کے لیے خود مشرک ہو جائے گا، بدعتی کہہ رہا ہے تو خود سخت گناہ گار ہوگا. شریعت تو یہ بتاتی ہے کہ میں کسی خاتون، وہ پاک دامن ہے، اور میں اس پر الزام لگاتا ہوں کہ نہیں یہ تو فلاں کام بدکاری کا کرتی ہے، میری 40 سال کی عبادت برباد ہو جاتی ہے. اور ہم نے آج کل یہ مشغلہ بنایا ہوا ہے، جانتے تک نہیں ہے اور بول دیتے ہیں. تو انسان اگر کسی کو کسی چیز کا مرتکب ٹھہراتا ہے اور وہ نہیں ہے تو اس کے درجے ہیں. اگر آپ نے کفر و شرک میں کہا ہے تو خود آپ اس درجے میں آئیں گے. ویسے دوسرا کہا ہے کہیں ظالم ہوں گے، کہیں سخت وعید ہے آپ کے لیے، گناہ گار ہوں گے اور خود کو عذاب کا مستحق. یہاں تک کہ ایک شخص نے توبہ کی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے اس سے توبہ، میں اس کو اس پر ملامت کر رہا ہوں، پھر توبہ مجھے معلوم ہے اس نے کر لی ہے، پھر ملامت کر رہا ہوں، تو حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ خود وہ گناہ کر بیٹھے گا. اسی طرح لوگوں میں عادت ہوتی ہے، خواتین ذرا دھیان سے سن لیں، مرض کو بڑھا کے بیان کرنا. بالکل. تکلیف ہے تھوڑی سی، نہیں جی بہت زیادہ تکلیف ہے، وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اتنا بڑا ہوا ہے، اتنا بڑا ہوا ہے، اتنا، وہ ہوتا نہیں ہے تو اتنا ہی ہو جائے گا جتنا کہو گے. احتیاط کرنی چاہیے. تو کسی کو الزام دینا یا کسی پر ایسی بات کرنی جو نہیں ہے، اس کے لیے مختلف درجے ہیں اس کے حوالے سے کہ کیا کہا ہے. لیکن گناہ گار تو ہر حوالے سے ہے اور اپنے آپ کو وہ عذاب کا مستحق بنا رہا ہے. ابھی جس طرح ابھی ایک ہماری بہن نے سعودی عرب سے سوال کیا تھا کہ آپ کی گفتگو سن کے کافی ان کے خیالات اور جو عقائد تھے وہ درست ہوئے. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی ان باتوں کو سنا، عقائد درست ہوئے، اور اس سے پہلے وہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے تھے. تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے، وہ توبہ کرے کیا؟ جو دیکھیں توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. ٹھیک ہے. بڑے سے بڑا گناہ ہو، میرے رب کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں. بے شک. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا تو میں کسی کو مایوس نہیں کروں گا. بالکل. ہاں وہ گناہ جن پر جو شرعی احکام ہے، توبہ کے بعد بھی سزا ہے، وہ میں بدل نہیں سکتا. لیکن آپ نے اگر چھپ کے کیا ہے، ویسے کیا ہے، آپ اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کے حوالے سے دیر نہیں کرنی چاہیے. اور توبہ کیا مطلب صرف زبان سے نہ ہو،
دل میں بھی پکا ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کرنا اور اللہ کی طرف حق کی طرف لوٹنا ہے. کیا اس شخص سے معافی بھی مانگی جائے گی جس کو علل اعلان جو ہے فتوے کا؟ میں نے آپ کو یہ توبہ کے مضمون میں بتایا تھا کہ اگر اعلانیہ کیا ہے تو اعلانیہ توبہ ہوگی, چھپ کے کیا ہے تو چھپ کے توبہ ہوگی. صحیح. فرحان صاحب آپ یہاں موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ایک نعت اور آپ سنائیے ہمیں. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. ہر مکان والوں کو کرتا ہوا حیران گیا, ہر مکان والوں کو کرتا ہوا حیران گیا, ہر مکان والوں کو کرتا ہوا حیران گیا, حیران گیا. لامکان تک میرا پیغمبر ذیشان گیا, لامکان تک میرا پیغمبر ذیشان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اور ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا, ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا, ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا, دھیان گیا. تو لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا, لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اور غیب کا جاننے والا جو میں نے ان کو کہا, غیب کا جاننے والا جو میں نے ان کو کہا, غیب کا جاننے والا جو میں نے ان کو کہا, ان کو کہا. تو بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا, بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اور جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے, جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے, جیسے برسوں سے ملاقات رہی غور سے, غور سے. قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا, قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. آپ دونوں بول رہی ہیں, وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے نا, جب کوئی قرآن اور نعت پڑھے نا بولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. وہ دوستی شروع ہو گئی نا ان کی, اس لیے بلکہ اس کی وجہ سے وہ پڑھ گئی, اکیلی ہوتی تو شاید نہ پڑھ پاتی. یقیناً. کالر کا بھی اعلان کر دیں جو آج ہم نے کالز ریسیو کی. بہت اچھے سوالات تھے اور یقیناً آپ لوگوں کے سوالات سے اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں. لیکن آج جن کو انعام دیا جا رہا ہے کیو موبائل کی طرف سے, ایک کیو موبائل, وہ ہیں عرفانہ راول پنڈی سے, جنہوں نے جہیز کے بارے میں سوال کیا تھا. تو عرفانہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو.
اچھا ہمارے پاس ابھی کچھ چند منٹ ہیں تو علامہ صاحب ہم چاہیں گے کہ جو آج کل جو ایسے کام ہو رہے ہیں معاشرے میں جن کی قطعی کوئی اجازت نہیں ہے اور لوگ ان میں پڑھ کر جو اچھے کام ہیں ان کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ان لوگوں کو بھی فرمائیے کہ طرز حکومت قرآن اور حدیث کے مطابق کیا ہے اور آج کیا ہے. مغربی جمہوریت، صحیح ہمارے قوانین جو قرآن اور حدیث کے مقابل بنائے گئے ہیں، صحیح، حالانکہ قرآن حدیث کے موجود ہیں، ان کے مقابلے پہ قانون بنائے گئے. ہمارے ہاں جو مسلم پرسنل فیملی لاز ہیں، آئلی قوانین جن کو کہتے ہیں، جو پاکستان کے اس وقت ہیں، کہاں کہاں شریعت سے ٹکراتے ہوئے قوانین بنائے ہوئے ہیں، کہاں کہاں ایسے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف ہے. جوا، یہ آپ کی گیمبلنگ جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں، کس طریقے سے ہو رہی ہے. سود ہے، بالکل رشوت ہے، ہمارے یہاں ناجائز. ہم ان چیزوں میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، نہ ہی ان کی طرف دھیان. اچھا، حکمرانوں کو اپنی زبان پر بھی قابو نہیں ہے، دین میں دخل دے جاتے ہیں. نہیں جانتے ہو تو بھائی نہ کہو، اپنے آپ کو اس درجے کا تو مجرم نہ. اچھا، پھر کہنے کے بعد شرمندہ یا معافی مانگنے کی بجائے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. بالکل وہ اور یعنی گناہ کا عذر پیش کرنا، یہ اس سے بھی برا گناہ ہوتا ہے. تو ذہن میں رہے، ایک نہیں ہے، میں لسٹ ہے پوری، تو میں ان پر نہ جاؤں، میں اپنے آپ کو پہلے، میں اپنے اور اپنے گھر میں پہلے دیکھ لوں کہ کیا چیز غلط ہے، اس کو درست کر لوں. جو نیک جائز کام ہیں ان سے دور نہ ہٹوں، بالکل، جو برائیاں ہیں ان سے ہٹوں. ٹھیک، سمجھ آ رہی بالکل ہے؟ ٹھیک. اب بچیاں ماں باپ کے، وہ جو میری دادی کا یہ ریسیپی ہے، یہ بہت اچھا وہ پکاتی تھی، یہ ان کا نسخہ ہے، اس کے مطابق آج بریانی بناؤں گی، آج قورمہ بناؤں گی. تو تمہاری دادی نانی جو روزانہ قرآن شریف درود شریف پڑھتی تھیں، جو اور ان کی نیکیاں تھیں، ان کو بھی تو جاری رکھو. بالکل، کیا بات. میلاد منایا جاتا تھا، 11ویں شریف کی جاتی تھی، وہ بھی تو جاری رکھو، بالکل، تاکہ گھروں میں برکت ہو. ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا تصور نہیں ہے، نماز کا تصور نہیں، تو ہمیں کوشش کرنی. اچھا، اب یہ آپ دیکھیں اسٹیچوز، کافی مجسمے اب فیشن بن کے آ گئے. یعنی بت پرستی منع کی تھی اسلام نے، ہم ان کو فیشن بنا کے لے آئے ہیں کہ جی ہم پوجا نہیں کر رہے. یہ تو آرٹ کا ایک نمونہ ہے جس کو ہم نے رکھا ہوا ہے. آپ نے یہ جو کیا ہے، ایک تو اپنے آپ کو رحمت سے دور کیا، دوسرا آپ نے جو کچھ کیا اس کے آپ جواب دیں، اس کے اندر آپ جان ڈالیں گے؟ بالکل نہیں جی، وہ تو بنایا تو یہ تو جی میں نے بڑا مہنگا لیا ہے، لاکھوں کا، کروڑوں کا لیا ہے. یہ آپ وہ بت پرستی کی طرف تصویریں آویزاں کر کے ان پہ ہار چڑھا دینا، کافی دیکھا جاتا ہے ایسا. کیا ہے یہ سب؟ صحیح. اگر کسی بزرگ کی تصویر ہے سنبھال کے رکھو، کبھی دیکھنا چاہو دیکھ لو. بالکل، آپ البم میں لگا کے رکھیں، کبھی دیکھ لی، لیکن اس کو لگانا، اس پہ تصویر پہ ہار پہنانا، یہ بت پرستی کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بالکل. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بت پرست ہیں، لیکن آپ وہی کام کر رہے ہیں، ان سے مشابہت آ رہی ہے. صحیح. تو ہمیں سمجھنا ہے جو کام. اچھا، اس کے علاوہ غلط رسومات، ایک تو ہو گئے نا شادی بیاہ کی، وہ سارا سال لگے رہتے ہیں فلانے موقع پہ اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے. اگلے جو ہیں اسی غم میں پستے رہتے ہیں. یقیناً کافی لوگ ایسے. پنجاب اور یہ چند گھرانے تو خاص طور پر، یعنی بچی آپ نے کیا بیاہ دی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ ساری عمر کے غلام ہو گئے ہیں. بالکل اسی طرح. یہ باقاعدہ مزاج، اور لڑکے والے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. قبر میں سب نے جانا ہے، بے شک بے شک. یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر ہی رہنا ہے، یہ بھگتنا. اور پھر آپ دنیا میں بھی اپنی اولاد کو اس کے سامنے دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ چیز آتی ہے سامنے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی طرح ڈیکوریشن کے لیے ہم جو خرچ کر دیتے ہیں، فضول لا کے رکھا ہوا ہے، سال ہو گئے نہیں 10 سال ہو گئے، دیکھا بھی نہیں ہے. بالکل. تو ضرورت کے مطابق تو آئیں. دین جو ہے نا ہمیں آسان کرتا ہے، زندگی کو آسان کرتا ہے، ہمیں آسانی کی طرف آنا چاہیے. تو بدعات جو ہیں ان سے بچیں، بے شک. لیکن جو نیک کام، جن کو جائز اچھے کاموں کو بدعات کہنا،
یہ کسی طرح برداشت نہیں ہو سکتا. یقیناً. اور وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور یقیناً آج کے موضوع سے بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اپنے ذہنوں کو اور صاف کیجیے, اور جو برائیاں ہیں ان کو برا کہیے, جو اچھے کام ہیں ان کو ہرگز برا نہ کہیے. مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, پھر آپ کے سامنے علامہ صاحب دعا کرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. اور آج آپ لوگوں نے گفتگو سنی علامہ صاحب کی بدعت کے حوالے سے. کل ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس پہ شرک کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی. بہت سارے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے, جس سے یقیناً آپ کو یہ فرق بھی پتہ چلا ہوگا کہ شرک اور بدعت میں فرق کیا ہے. اور ہم عام زندگی میں جو بہت ساری ایسی باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے یا بدعت ہے, تو ہمیں یہ سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے کہ ہم یہ بات کیسے اور کیوں کہہ رہے ہیں. کیا دین نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے یا نہیں دی, اور اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہم خود کتنے گناہ گار ہو سکتے ہیں. تو یقیناً ایسی بہت سی چیزیں آپ کے ذہنوں میں جو تھیں وہ کلیئر ہوئی ہوں گی. اور اب میں گزارش کروں گی علامہ صاحب سے کہ جو ہم نے کل اور آج پروگرام کیا اس کا ایک مختصر سا کوئی آپ اگر تھوڑا سا بتا دیں, خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شاید ابھی ٹیلی ویژن آن کیا ہو, تاکہ ان کے ذہن بھی کلیئر ہو جائے. میں نے پہلے بات کی تھی, دیکھیں تمام تفصیل میں بہت مختصر سا نہیں پوری کر پاؤں گا. صرف یہ کہ شرک وہ گناہ ہے جب تک سچی توبہ نہ کی جائے بخشش نہیں ہو سکتی. صحیح. مگر صرف لفظوں کے اطلاق سے برابری نہیں آتی جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں. میں پاک اللہ کو بھی کہتا ہوں, پاک اپنے وطن کو بھی کہتا ہوں, پاک اپنے کپڑوں کو بھی کہتا ہوں, تو کیا برابری ہو گئی؟ نہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق, یہ چیزیں اپنے حال کے مطابق. فرق تو جب فرق آ جائے تو برابری نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ سننے والا ہے, بندہ بھی سننے والا ہے. اللہ خود سے سنتا ہے, بندے کو سننے والا رب نے بنایا ہے. اللہ خود سے عالم ہے, بندے کو جاننے والا اللہ نے بنایا. فرق ہو گئے. تو ہم مخلوق کے کمالات اللہ کے عطا کیے ہوئے مانتے ہیں, تو اللہ کا عطا کیا ہوا ماننا ہرگز شرک نہیں ہے. اسی طرح وہ کام جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ بدعت نہیں ہے. شریعت و سنت نے جس کو منع کیا ہے میں اس کو جائز نہیں کر سکتا, جس کو شریعت و سنت نے جائز کیا ہے میں اس کو ناجائز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح بات ہو گئی کہ جس کو دین سمجھ کر ہم نے اختیار کیا وہ دین ہونا چاہیے. اب اس کے لیے معلومات چاہیے, آگہی چاہیے. آج لوگ سیکھتے نہیں ہیں اور اپنی طرف سے ہی, مثلا موت ہو گئی, ارے شوہر کو بیوی کا منہ نہ دیکھنے دو, اس کو کندھا نہ دینے دو, تو وہ باقی جتنے باہر کندھا دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ یعنی معلومات نہیں ہوتی ہیں, آپ دین میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو معلومات ہوں. ہمیں غلط رسموں کو مٹانا ہے, غلط عادتوں کو چھوڑنا ہے, جائز کاموں کو غلط نہیں کہنا. تو جو اچھے جائز کام ہیں انہیں اپنائیں اور ان پر قائم رہیں. بری عادتیں اور بری باتیں چھوڑیں. ان کے لیے کوئی ہم ضرورت محسوس نہ کریں کہ کسی طرح ان کو باقی رکھ لیں. جو غلط ہیں وہ غلط ہے. وہ رسمیں ہوں, وہ عادتیں ہوں, وہ رواج ہوں, وہ طریقے ہوں, وہ طریقہ حکومت ہو یا طریقہ کاروبار ہو. بالکل. وہ طریقہ گفتگو ہو, لباس ہے, ہم نے وہ لباس بنا لیے, مردوں نے عورتوں جیسے, عورتوں نے مردوں جیسے. بال ایسے بنانے شروع کر دیے, مردوں نے زیور پہننا شروع کر دیا. تو یہ چیزوں کی گنجائش نہیں ہے, نہیں نکالنی چاہیے. جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. یقیناً. علامہ صاحب ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر سے کہتے ہیں کہ شکل نہیں دیکھو, اور یہ جملہ کئی دفعہ میں نے بھی سنا کہ جی وہ تو نکاح ٹوٹ گیا, اب نکاح ختم ہو گیا, وہ صرف اس کے ننگے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. صحیح. اور یہاں جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, دیکھ بھی سکتا ہے, کندھا بھی دے سکتا ہے, اور کچھ نہیں ہوا. صرف اس کے اوریاں بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. صحیح. جی. تو اب میں درخواست کروں گی آپ سے دعا کے لیے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ کریم ہمارے روزے قبول فرما، آمین۔ ہمارا نماز پڑھنا، نیکی کرنا، تسبیحات پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا قبول فرما۔ آمین۔ جو غلطی ہو جاتی ہے اپنے فضل سے معاف فرما۔ آمین۔ الہی دنیا و آخرت میں ذلت سے، زوال نعمت سے، شر سے، شریر سے محفوظ فرما۔ آمین۔ الہی ہم سب کو زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ الہی گمراہی سے، گمراہوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ الہی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ آمین۔ الہی وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے، شریروں سے، دشمنوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ افواج پاکستان جو امن قائم کرنے کے لیے محنت کر رہی ہیں، الہی ان کی مدد فرما۔ آمین۔ الہی پاکستان اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ناکام بنا دے۔ آمین۔ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، الہی مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین۔ الہی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ آمین۔ یہ فتح مکہ کے ایام، یہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جتنے لوگ نیکی کر رہے ہیں، الہی ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ آمین۔ ہم سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرما۔ آمین۔ الہ العالمین جتنے کنوارے لڑکے لڑکیاں ان کی شادی کا انتظام فرما دے۔ آمین۔ الہی بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ آمین۔ مولا کریم ہم سب پر کرم فرما دے، آمین۔ رحمت عطا فرما، آمین۔ مغفرت عطا فرما، آمین۔ آگ سے آزادی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت فرشہ وعرشہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔